ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قبل مني الكلمة التي عرضت على عمدي فردها علي فهي له نجاة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقولوا بالسهرة سلم yang berbodi bersedi menghidi uluna bersudah If we love you with all my commandments, I ask the brother who will give you another helper who will stay with you forever. Allah کرم ہوا ہے فضل عظیم ہوا ہے کہ اس نے آج اس بستی کے اندر نیلو کے اندر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور علماء کرام کا حضور اور اطاعت کی باتیں اور عمل کی باتیں ان سب کو سننے سنانے کا اللہ نے مقرر کیا میں تو بہت چھوٹا ہوں حضرت علامہ قمر صاحب تشریف فرما دیگر اکابرین اعلام پیران کرام تشریف فرما سب مسلم میں سب سے چھوٹا ہوں علم کے اعتبار انہی لوگوں کی کرم فرمائی ہے کہ مجھے آپ لوگوں کے سامنے بٹھا دیا ورنہ میں قسم یہ رکھا ہوں تو شاید کہ حال اس نہ ہو کہ میں اس لائق نہیں جب بٹھایا ہے تو ظاہر سی بات ہے سبق سناؤں گا اور بڑوں کے سامنے سبق سنانا چاہیے آپ کی بستی میں نے اسے پڑھا ہوں آپ رہتے ہیں میں پڑھتا ہوں تو مجھے لگا پہلے ذہن میں یہ تھا کہ وہ چھوٹی سی بستی ہے یوگل بھی نکل کے آتے ہیں کچھ ہے ہی نہیں لیکن میں نے جب اسے پڑھا تو مجھے بہت خوش ملا 1543 گھروں پر مشتمل ہے آپ کا نام آبادی کے اعتبار سے 9600 تب مجھے احساس
اسی بڑے قصبے کی حیثیت اتنا بڑا مجمع دیکھ کر ذہن بات آتا کہ مجمع سے تصحیح نیت کے مطابق پہلی بات کرنی چاہیے، نیت کی تصحیح، بیان کرنے والے کی نیت بھی صحیح ہونی چاہیے، سننے والوں کی نیت بھی صحیح ہونی چاہیے۔ نیت کیا ہونی چاہیے کہ یہاں سے بیان کرنے والا سامنے جتنے سن رہے ہیں یا جہاں تک بھی آواز جا رہی ہے ان سب کی نیت یہ ہو کہ انشاءاللہ عمل کریں گے۔ یہ بات سمجھے؟ 200 گرام لوگ بول رہے ہیں، 100-200 گرام لوگ بول رہے ہیں، وہی سچ ہے نا بات؟ اتنا بڑا پینڈال ود ڈیکوریشن، ود علماء کرام کا گروپ، تمام چیزیں خرچ یہ وہ کیا اس لیے ہوتا ہے کہ آپ سنیں اور میں سناؤں یا علماء سنائیں آپ سنیں، عمل کوئی نہ کریں، اس لیے تو تو جب تک میری سب سے پہلے میری بعد میں آپ سننے والوں کی عمل کی نیت نہ ہو تو یہ جلسہ تو یہی فیل ہو گیا، سچی بات۔ اور اگر ہم سب نے عمل کی نیت کی اور انشاءاللہ عمل کریں گے نیت کے ساتھ تو انشاءاللہ آپ کا جلسہ کامیاب ہے۔ بات صحیح ہے؟ عمل کس بات پر کرنا ہے؟ عمل تو اللہ کے حبیب جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور کائنات خاتم الانبیاء شفیع المذنبین ساقی کوثر شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کرنا، پیارے آقا کیسے کھاتے تھے اس پر عمل کرنا، پیارے آقا کیسے دسترخوان لگاتے تھے اس طریقے سے دسترخوان لگا کر عمل کرنا، پیارے آقا کیسے سوتے تھے ہمیں ایسے ہی سونا، پیارے آقا کیسے جاگتے تھے کون کون سی دعائیں پڑھتے تھے سارا ہمیں آپ کو کرنا ہے۔ تو آپ سمجھیں عمل تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ہے اور اللہ کے حبیب کی بات، اللہ کے قرآن کی بات اور صحابہ کی بات یہ دو نہیں ہے، سب آپ کی سوانے پڑھ رہا ہے آج کل اس میں بیان شروع کرنے سے پہلے وہ حدیث معقول وجہ یہ ہے کہ جب مجھے درود کی آواز مجمع میں سے نہیں آتی ہے حضور کے نام پر تو کچھ دل یہ چاہتا ہے کہ کچھ حدیث ہی سنا دی جائے تاکہ یہ نہ پڑھنے والے بھی پڑھیں۔ میرے والوں درود شریف سمجھ چھوٹا والا کون سا صلی اللہ اتنا چھوٹا درود یہ کیوں رہ گیا؟ یہ تو بڑا بھی ہو سکتا بتاؤ۔ دیکھ لو بھائی چھوٹا اس لیے رہ گیا کہ جب میرے جیسا کوئی چھوٹا موٹا مولوی آ کر بیان کرے اور آپ کے سامنے اللہ کے حبیب کا نام لے تو نیک والوں کو پریشانی نہ ہو، دقت نہ ہو اس کے پڑھنے میں، اس لیے چھوٹا۔ لیکن یہ پھر بھی نہ پڑھے تو کنجوسی کی بھی حد ہے، اور کہاں سے لائیں گے اس سے چھوڑا؟ تو پڑھیں گے انشاءاللہ وہ حدیث آپ سن لیجیے، اس کے بعد آپ نہ بھی چاہو گے تب بھی پڑھو گے انشاءاللہ۔ سنا دو۔ جبرائیل امی تشریف لائے اور فرمایا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، نہ تو خاک آلود ہو جائے یعنی برباد ہو جائے۔ بربادی کا مطلب یہ فقیر آپ سے بیان کرتا، بربادی کا مطلب مال والا تو مال برباد، آزاد برباد، کھیتی باڑی والا تو کھیتی باڑی برباد، دکان و مکان والا تو دکان و مکان برباد۔ فرمایا برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا
آئے اور وہ پیارے آقا پر درود پاک کا نذرانہ پیش نہ کرے۔ پیارے آقا نے فرمایا آمین یا رب العالمین۔ اے میرے مولا جبرائیل کی بد دعا کو قبول فرما، اور یہ بتائے ہندو والے بد دعا کرنے والے جبرائیل امین ہو اور آمین کہنے والے ہم سب کے آقا بلکہ کائنات کے آقا جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو میری اور آپ کی ہلاکت میں کیا شک ہے۔ لے کے آئے تھے ثواب اور لے کے جائے عذاب، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ علماء تشریف فرما ہے، مفتیان کرام تشریف فرما ہے، آپ ان سے پوچھیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا فرض عین ہے صلو علیہ وسلم کی وجہ سے، اور محفل کے اندر پیارے آقا کے نام پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا واجب ہے، اور بار بار آئے تو بار بار پڑھنا مستحب ہے۔ ہم مسلمان ہیں، فرض بھی ادا کرتے ہیں، مستحب بھی ادا کرتے ہیں، واجب بھی ادا ہم ہی کرتے ہیں۔ میرے بھائیو اس میں درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں reading the درود شریف can be two types۔ درود پاک کا پڑھنا دو طرح سے ہوتا ہے۔ First is from the tongue only, second is from the heart۔ پہلا ہے صرف زبان سے، محبت کوئی نہیں۔ میں نے آپ سے کہا درود پاک پڑھنے کے لیے، آپ نے پڑھ لیا، آپ نے مجھ سے کہا میں نے پڑھ لیا، دل میں پیار نہیں ہے، آقا سے محبت نہیں ہے، بس ایسے ہی زبانی جمع خرچ ہے۔ فرمایا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ صرف زبان سے پڑھ لینا، دوسرا ہے فرام دا ہارٹ، دل سے پڑھنا۔ یہ جو دل سے درود پاک پڑھا جاتا ہے نا ہندو والوں، اصل میں یہی درود پاک زبان پر آتا ہے۔ جب دل میں ہوگا تو زبان پر آئے گا، دل کے اندر اللہ کے حبیب سے پیار ہے تو زبان پر آئے گا، اللہ کے حبیب سے محبت ہے تو آٹومیٹک دل ہٹ کرے گا، درود پاک پڑھنے کے لیے زبان کو کہے گا اور فوراً درود پاک زبان پر آ جائے گی۔ یہ ہے محبت والا درود۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون سا پڑھنا چاہیے؟ دیکھو آپ کو تو بولا میری تو طبیعت صحیح نہیں خراب ہے، آپ سے بتاؤ متردد ہو گئے، لگاتار جاتے ہیں، لیکن آپ کو تھوڑا سا ہیلپ کرتے رہے۔ کہاں سے پڑھیں؟ پڑھیں گے انشاءاللہ دل سے۔ دل سے کیسے پڑھو گے؟ زبان کو تو لاؤ گے، دل سے کیسے پڑھو؟ زبان کو نہیں، دل سے محبت سے نکلے گا، پھر زبان بھی سے آئے گا نا۔ تو اندر کی محبت کے ساتھ زبان پر لائیں گے انشاءاللہ، لائیں گے انشاءاللہ۔ اور کیوں نہ لائیں؟ کیوں نہ لائیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ذات کچھ ایسی ہی ہے، کیا بتائیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کچھ ایسی ہی ہے کہ جو محبت انسان کو کرتے ہی ہیں جتنے کرتے ہیں، جو نہیں کرتے ان کو چھوڑیے۔ انسان و جنات کے علاوہ کون سی مخلوق ایسی ہے جس کو اللہ کے حبیب سے پیار نہیں ہے؟ انسان و جنات کے علاوہ ایسی کون سی شے ہے جس کو اللہ کے حبیب سے پریم نہیں ہے؟ آپ کہیں گے چرند تو اللہ کے حبیب سے پیار کرتے ہیں، آپ کہیں گے پرند تو اللہ کے حبیب سے پیار کرتے ہیں، آپ کہیں گے آنے والے درندے جانور، کہتے ہیں اللہ کے حبیب سے ان سب کو بھی پیار ہے، اور ایسا پیار ہے، ایسا پیار ہے شاید کہ مجھے آپ کو ایسا پیار نہ ہو۔ وہ دل و جان سے اللہ کے حبیب کو چاہتے ہیں۔ یہ زمین، یہ زمان، یہ مکی اور مقا، یہ آسمان، یہ سارے کے سارے اللہ کے حبیب سے پیار کرتے ہیں۔ میرے بھائیو کمی ہے تو مجھ میں اور آپ میں ہے۔
ان کی کمی کی کوئی بات نہیں ہے. جانوروں کو تو بلکہ اللہ کے حبیب سے عجیب و غریب پیار تھا. مجھے واقعہ یاد آتا ہے، یہ واقعہ میں نے پڑھا حیات الصحابہ کے اندر. اس کو سنانے سے پہلے ایک اپنی بات آپ سے کروں گا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمیں ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ سب کا جواب آئے گا کہ ہونی چاہیے. ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ جب باپ کو بیٹے سے پیار ہوتا ہے، بیٹے کو باپ سے پیار ہوتا ہے، تو ان ڈیٹیل ابا کے بارے میں جانکاری رکھتا ہے. باپ کو بیٹے سے پیار ہوتا ہے تو بیٹے کی ڈیٹ آف برتھ لکھ کے رکھتے کہ نہیں رکھتے ہیں؟ اگر کوئی پوچھے آپ کے بیٹا کتنے سال کا ہو گیا ہے، آپ کا جواب آئے گا مولوی صاحب 10 سال کا یا 5 سال کا ہو چکا ہے. شوہر کو بیوی سے پیار ہے، آپ پوچھیں شوہر سے آپ کی شادی کو کتنے سال ہو چکے ہیں، 2 ٹوک جواب دے گا کہ مولوی صاحب یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، ابھی 20 سال ہو گئے، ابھی 50 سال ہو گئے، ابھی 30 سال ہو گئے. میں آگے کہنے چلا کہ جیسے باپ کو بیٹے سے پیار ہے تو ڈیٹ آف برتھ لکھ کے رکھتا ہے، کیا ایسی ہمیں اللہ کے حبیب سے پیار ہے اور اللہ کے حبیب کے بارے میں ہمیں یہ کچھ جانکاریاں ہیں؟ جواب آئے گا نہیں. آؤ نیدرو والوں، میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیان کرنے چلا. باپ کو بیٹے سے پیار ہے، ڈیٹ آف برتھ لکھ کے رکھتا ہے. شوہر کو بیوی سے پیار ہے تو سالگرہ یاد ہے کتنے سال شادی کو ہو چکے ہیں. آؤ میں نیدرو والوں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ ایک قول کے مطابق 20 اپریل 571 عیسوی آج کی ڈیٹ جس میں جلسہ منعقد ہوا 9 مارچ 2023 تک 5,30,287 دن ہو چکے ہیں. آمین والوں آگے بڑھاتا چلوں، پیارے آقا کی محبت کی بات آ گئی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ 20 اپریل 571 عیسوی سے لے کر آج کی ڈیٹ 9 مارچ 2023 تک 1,27,26,912 گھنٹے ہو چکے ہیں. آمین والوں آگے سنتے چلو. جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ 20 اپریل 571 عیسوی سے لے کر آج کی ڈیٹ 9 مارچ 2023 تک 76,36,14,720 منٹیں ہو چکی ہیں. آمین والوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات آگے بڑھاتا چلو کہ جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ 20 اپریل 571 عیسوی سے لے کر آج کی ڈیٹ جس میں جلسہ منعقد ہوا 9 مارچ 2023 تک 45 ارب 81 کروڑ 68 لاکھ 83,200 سیکنڈ ہو چکی ہے. لگ بھگ تقریباً تاکہ وہ مینج ہو جائے گا آگے پیچھے ہو رہا ہے. میرے بھائیوں، کہنے کی بات صرف اتنی سی ہے کہ ہمیں سب سے محبت ہے، سب کے بارے میں معلوم ہے. معلوم نہیں تو آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم نہیں ہے. ہمیں اپنی بیوی کے کوئی خاندان کا پتہ ہے، معلوم نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا نہیں پتہ ہے. ہمیں معلوم ہے تو اپنے بالغ بچوں کے بارے میں ان ڈیٹیل معلوم ہے. معلوم نہیں ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے بارے میں معلوم نہیں ہے. معلوم ہے تو اپنے جتنے بیٹے سب کے بارے میں پتا، جتنی بیٹی سب کے بارے میں پتا. معلوم نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور آپ کے بیٹے ان سب کے بارے میں معلوم نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں محبت میں کمی ہے. میرے بھائیو، سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات الصحابہ کے اندر لکھا جلد نمبر 3 کا واقعہ
لکھا ہے کہ ایک مرتبہ 100 بھیڑیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ گئے. ان 100 بھیڑیوں میں سے ایک بھیڑیا آگے بڑا متکلم کے روپ میں، بات کرنے والے کے روپ میں، اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 100 بھیڑیے اور میں ان کا متکلم آپ سے بات کرنے چلا، آپ کی محبت میں آئے اور ایک شکوہ شکایت آپ کے پاس میں لے کر کے آئے ہیں، سمادھان کر دیجئے. پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معمولی ہستی تو نہیں تھے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانوروں کی بھاشا اچھے سے آتی تھی، اور کیوں نہ آئے. ایک روایت کے اندر میں نے پڑھا ہے، اس صحابہ ہی کے اندر پڑھا کہ ایک صحابی تھے جن کے 100 غلام تھے اور 100 کے 100 غلاموں کی بھاشا الگ الگ تھی، تو وہ صحابی ان اپنے 100 کے 100 غلاموں سے انہی کی بھاشا میں بات کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی جو 100 بھاشا کے اندر بات کر سکتے تھے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہوگا کہ جانور کی بھاشا بھی آپ جانتے تھے. کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات یہ ہے، عرض گزارش یہ ہے کہ آپ کہا ہے کہ ہمیں سائی سے، ہمیں رضامندی سے کچھ یہی لوگ بکریاں دے دیا کریں. یا رسول اللہ، دل نہیں چاہتا کہ ایسے دوپٹہ مارو، لے کر کے جاؤ. انصاف کا زمانہ ہے، آپ کی محبت کا دور ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، وہ پیارے آقا نے پیارے صحابہ سے کہا، اور میرے صحابہ ذرا سنو تو صحیح، بھیڑیوں کا پورے کا پورا لشکر آیا ہے، اور ان کا جو بات کرنے والا ایک بھیڑیا، اس نے مجھ سے یہ بات کہی ہے. تو میری رائے یہ ہے کہ ایک ریوڑ میں سے ایک بکری ایک سال میں ایک بار دے دیا کریں. اب چونکہ ریوڑ وہاں پر بہت تھے، ہزاروں میں تھے، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کئی 4 5 یا 10 20 بکریاں ان کو روزانہ مل جایا کریں گی، تو اپنا آرام سے کھا لیا کریں گے. روایت یہ کہتی ہے کہ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ یہ تو زیادہ ہے، یہ تو بہت ہے. تو اللہ کے حبیب نے کہا کہ 2 صورتیں ہیں، یا تو اس بات کو مان لو، ورنہ میں ان سے اس بات کو کہہ دیتا ہوں کہ بھئی یہ کام کرو، یہ مان نہیں رہے ہیں، جو تمہیں ہاتھ لگے وہ تمہارا ہے، کھاؤ پیو موج کرو. صحابہ نے کہا کہ نہیں اے اللہ کے رسول، ہمیں تو یہ بہت زیادہ محسوس ہو رہا ہے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، میں ان سے بول دیتا ہوں، اللہ کے حبیب جو تمہیں ہاتھ لگے کھا لو، ان سے چلے جاؤ. جانوروں کو اللہ کے نبی سے کیسے سمادھان کے لیے آیا کرتے، اپنی پریشانیوں، اپنے دکھ کو بیان کرنے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے. میرے بھائی نیلو والو، مجھے بتاؤ کہ جانوروں کے جتنی پرابلمز تھی، جو ان کی شکوے شکایتیں تھی، جو پریشانیاں تھی، وہ اللہ کے علیہ وسلم کی باتوں سے حل ہو جایا کرتی تھی. آج میری کیسی پریشانی ہے، آج بھی جانا ہے، بھیڑیے تو اللہ کے حبیب کے پاس آتے ہیں، اور ہم پتہ نہیں کن کن کے پاس جاتے ہیں. کہ صاحب میرے ایسا ہوا کہ موٹر سائیکل چلا رہے تھے، اچانک سے مڑی، تو کیا ہو گیا؟ موٹر سائیکل تو مڑتی ہی ہے. نہیں مولوی صاحب، کسی نے کچھ کرا دیا، کسی نے کچھ کرا دیا. اللہ کے بندے، موٹر سائیکل مڑ، اسٹیئرنگ ہے، کہیں کو بھی ہو سکتا. نہیں ایسا کبھی ہوا نہیں، کسی نے کچھ کرایا ہے. ایک صاحب کرسی پر بیٹھے، تھوڑی کرسی گری نیچے گر گئے، اور بھی صاحب کسی نے کچھ کرا دیا ہے. اور اپنے آپ کو کہ نہیں ہم تو بڑھیا ہیں. ایک صاحب ہے، انہوں نے کچھ خواب بیان کیے. میں نے کہا خواب میں آپ کو بڑی خطرناک بات آ رہی ہے، اسے آپ ٹھیک کرو، اور بڑا گناہ کر رہے ہیں.
بھائیوں بھیڑیے حضور کے پاس اپنے مسئلے کا حل لے کر کے آتے تھے اور اچھے اور صحیح لوگ علماء کرام کے پاس جو انبیاء کے وارث اپنے مسئلے کا حل لے کر کے آتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کسی اور جگہ جاتے ہیں اور وہاں سے اپنے مسائل کو ڈھونڈتے ہیں اور وہی باتیں کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ بات ہی نہیں سمجھا، پتہ نہیں کیا چیز ہے میعاد، کوئی کیا باندھا ہے کہ وہ میعاد باندھی، میعاد مسئلہ دوڑایا، میعاد یہ مادہ یا میدو ہے کیا ہے؟ بعد میں سمجھ میں آیا میعاد نہیں ہے، میعاد لفظ ہے، ہمیں تو گھما دیا۔ اچھا میعاد کیا؟ وقت مقررہ، اس کے معنی یہ ہے، میں نے کہا کیا ہوتا ہے اس میں کہ موت کا ٹائم باندھ دیا جاتا ہے، اور جس وقت موت کا ٹائم بندھا ہے نا اسی وقت آن دا اسپاٹ ڈیتھ، ختم، فنش۔ میں نے کہا میرے بھائی کیسا کفری عقیدہ ہے، میرے بھائی کوئی کسی کی میعاد نہیں باندھ سکتا، میعاد تو اللہ نے باندھی ہوئی ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ ایک منٹ ادھر، نہ ایک سیکنڈ ادھر، نہ ایک سیکنڈ ادھر، جب اللہ نے لکھی ہے اذا جاء لا يؤخر، آگے پیچھے نہیں ہو سکتی ہے، فلاں وقت لکھا ہے تو فلاں پہ اللہ کی طرف سے موت آئے گی۔ میرے بھائی انسان کی حیثیت ہے کسی کی انسان کی موت کا وقت لکھ دے، باندھ دے، یہ بیوقوفیاں ہیں۔ میں نے کہا اگر کوئی باندھتا ہے تو مجھے بھی تو بتاؤ، دو چار کا مجھے بھی بتاؤ۔ اے ہندوستان میں آپ جانتے بیٹھے اوپر نوبت کر رہے ہیں ہندوستان کے اندر زیادہ، دو چار کا تو میں بھی چاہ رہا، دو چار کی تو باندھ بوندھ کے کہیں کو ڈال دے، اگر ایسا ہوتا تو لینا آسان ہو جاتا۔ میرے بھائیوں اس چکر میں نہ پڑیں، بھیڑیوں کا حل اللہ کے نبی کے پاس ہے، ہمارا حل بھی اللہ کے نبی کی سنتوں میں ہے، ہمارا حل بھی اللہ کے نبی سے پیار میں ہے، ہمارا حل بھی ان ساری کی ساری چیزوں میں ہے۔ اللہ کے نبی کوئی معمولی حیثیت نہیں، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، اللہ کے نبی کی حیثیت بے انتہا بڑی ہے، اللہ کے نبی کی شان اتنی بڑی ہے کہ جن بتوں کو لوگ پوجا کرتے تھے ان بتوں نے اللہ کے حبیب کے بارے میں گواہیاں دی ہیں، گواہیاں دی ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے حیات الصحابہ ہی کا ایک واقعہ، حضرت عباس ابن مرداس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ایمان کیسے قبول کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میرے ابا جان کا انتقال کا وقت آیا، انتقال کے وقت میں ابا جان نے مجھے بلا کر کے بٹھایا، کچھ باتیں بتائیں، بیٹا میں تو جا رہا ہوں لیکن تیرے لیے ایک کام میں تجھے دے کر کے جاتا ہوں۔ کام یہ ہے کہ گھر کے اندر زمار، یہ را سے ہے، زمار زواد سے بھی ہے، تو زمار نامی ایک جو بت یہاں پر رکھا ہوا ہے، میں تیری سیفٹی میں اس کو دینا چاہتا ہوں، اور یہ خدمت کرنا، اس کی حفاظت کرنا، صاف صفائی کرنا، ادھر سے اٹھا کر ادھر رکھنا، ادھر سے اٹھا کر ادھر رکھنا، ساری کی ساری چیزیں اس کے ساتھ کرنا اور اپنی زندگی اسی پر گزار دینا۔ کہتے ہیں ابا جان کی وصیت سننے کے بعد میں بیٹھا، اور ابا جان کے انتقال کے بعد میں اس زمار نامی بت کو باقاعدہ سنبھالا، گھر کے اندر میں نے اسے رکھا، گھر کے اندر بڑی سیفٹی کے ساتھ رکھا کرتا تھا۔ ایک دن رات کے اندر، ایک دفعہ کی بات ہے کہ رات کے اندر مجھے اچانک سے ایک آواز آئی، میں نے ادھر دیکھا، میں نے ادھر دیکھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، چاروں طرف دیکھا، مجھے کہیں سے کوئی انسان دکھائی نہ دیا۔ میں اسی روم کے اندر پہنچا جہاں کے زمار نامی بت رکھا ہوا تھا، اس بت کے پاس گیا تو مجھے محسوس ہوا، بلکہ صاف لگا کہ اس بت کے پیٹ میں سے آواز آ رہی ہے۔ وہ آواز کیا تھی؟ آیت الصحابہ کے اندر لکھا، وہ آواز یہ تھی کہ جو لوگ صنم کو پوجتے ہیں، بت کو پوجتے ہیں، وہ مرد آباد، اور جو لوگ مسجد میں عبادت کرتے ہیں زندہ باد، مسجد والے زندہ باد، بتوں والے مرد آباد۔ میں نے کام بتایا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تو ہمارا بت ہے، ہمارا معبود ہے، ہمارا خدا ہے، ہم تو اسے پوجتے ہیں، رات دن اسی کے گن گاتے ہیں، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اس سے میرا ڈسٹرب ہوتا ہے، کچھ نہیں، میرا فائدہ ہے، آپ کا نقصان، مجھے تو نوٹ مل جائے۔
لیکن بات بیچ میں کٹے گا اس کا نقصان آپ کو ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کو ابھی رہنے دیں، بعد میں دیکھتے ہیں، گنجائش دے گنجائش چھوڑ دینی چاہیے۔ میرے بھائیو خلاصہ یہ نکلا، کہتے ہیں عباس ابن مرداس فرماتے ہیں میں نے کان لگا کر کے سنا، آواز بدھ کے پیٹ میں سے آ رہی تھی، جیسے میں نے سنا میں کھٹک گیا۔ بدھ کہہ رہا تھا کہ جو لوگ مسجد والے ہیں زندہ باد، جو بدھ کی پوجا کرتے ہیں مرد آباد، اور سنو میں زمار تو ہلاک ہو گیا، اس لیے کہ ادھر مدینہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے پہنچ چکے ہیں اور لوگوں کو ایمان کی دعوت دے رہے ہیں۔ جب میں نے یہ سنا میں وہاں سے سوار ہو کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور جا کر کے میں نے پیارے آقا سے اس واقعے کو بیان کر دیا۔ اس واقعے کو بیان کر کے میں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں نے ایمان قبول کر لیا۔ بت بھی گواہی دے کہ اللہ کا حبیب کون ہے، بت بھی گواہی دے آقا کون ہے، بت بھی گواہی دے کامیابی کس کے ساتھ چلنے میں ہے۔ میرے بھائیو سب گواہی دے ہیں، لیکن مسلمان کیسے پیچھے ہٹا ہوا ہے؟ مسلمان زبان سے گواہی دیتا ہے لیکن عمل سے تو انکار کرتا ہے۔ مسلمان کہتا یہی ہے میں اللہ کے نبی کا دیوانہ ہوں، اللہ کے نبی کا مستانہ ہوں، اللہ کے نبی پر جان دے دوں گا، کہتا تو وہ یہی ہے، لیکن کیا اس کی اطاعت اللہ کے حبیب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ اس کا لباس اللہ کے حبیب کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ اس کا چہرہ مہرہ اللہ کے حبیب سے ملتا جلتا ہے؟ کیا اس کی عادات و اخلاق اللہ کے حبیب سے ملتی جلتی ہیں؟ اس کا کھانا پینا چلنا اوڑنا یہ ساری چیزیں اللہ کے حبیب سے میچ کرتی ہیں؟ جواب آئے گا 100% جواب آئے گا کہ ہماری ساری چیزیں اللہ کے حبیب سے میچ نہیں کرتی ہیں۔ کس بنیاد پر ہم اللہ کے حبیب کے سامنے جائیں گے؟ پیارے آقا میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، میدان محشر میں پیارے آقا ملیں گے، کس منہ سے ہم اللہ کے حبیب کے سامنے جائیں گے؟ اور آقا نے اگر کہہ دیا اے میرے مولا، کل وہاں پر ان لوگوں دنیا کے اندر ان لوگوں نے ایک طرف میری بات ہوتی تھی، ایک طرف ماں باپ کی بات ہوتی تھی، کہ میری بات کو چھوڑ کر ماں باپ کی بات مانتے تھے، ایک طرف میری بات ہوتی تھی، ایک طرف اس کے بچوں کی بات ہوتی تھی یہ اپنے بچوں کی بات مانتا تھا، ایک طرف میری بات ہوتی تھی، ایک طرف خاندان کی بات ہوتی تھی کہ میری بات چھوڑ کر کے خاندان کی بات مانتا تھا، ایک طرف میری بات ہوتی تھی، ایک طرف دوستوں کی بات ہوتی تھی کہ میری بات کا انکار کر کے اپنے دوستوں کی بات مانتا تھا۔ اے اللہ اس نے کل وہاں دنیا میں میری لاج نہیں رکھی، میرا پاس و لحاظ نہیں کیا، تو آج اس کا پاس و لحاظ نہ کر، ادھر والوں اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ کیا ایسا کرنے کا حق ہے؟ پیارے آقا کے ساتھ پیار میں ڈھونگ نہ کرو، میں بھی ڈھونگ کر رہا ہوں، آپ بھی ڈھونگ کر رہے ہیں، میرے بھائیو ڈھونگ ہی ہے۔ ہماری اطاعت ہوتی ہے، کہتے ہیں عشق سر چڑھ کر بولتا ہے، محبت سر چڑھ کر بولتی ہے۔ یہ کیسا پیارے آقا سے پیار ہے، نہ سر پہ چڑھ کر بول رہا ہے، نہ جسم پہ چڑھ کر بول رہا ہے، اور نہ پیروں میں چڑھ کر بول رہا ہے۔ نہیں سمجھ؟ نہ سر پہ ٹوپی، نہ سر پہ چڑھ کر بول رہا ہے، نہ جسم کے کپڑے صحیح ہو رہے ہیں، نہ چہرے پر چڑھ کر کے بول رہا ہے۔ یہ بس ایک جگہ بولتا، بس جان دے دیں گے، اور جان دے دیں گے۔ ذرا کوئی حضور کے لیے کہہ دے جان دے دیں گے، اور جان دینے کے لیے بیٹھے اللہ کا بندو، جان دینے کی باری آئے گی، اعلان کیا جائے گا، جان بھی دیں گے انشاءاللہ، لیکن فی الحال بات عمل کرنے کی ہے، فی الحال بات عمل کرنے کی ہے۔ جب عمل کریں گے تو انشاءاللہ جان دینا بھی آسان ہوگا۔ تھوڑی سی آواز میری کھلی ہے، آپ تھوڑا سا غور فرما لیں میرے بھائیوں، غور کرنے کی بات ہے۔ یہ سارے کے سارے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب رخ کروا رہے ہیں، چرند پرند درند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب رخ کرا رہے ہیں، حتیٰ کہ جنات بھی صحابی نے ایسے ایسے ایمان قبول کیے۔ جنات کا ضرور سنا، اس جگہ میں نے کہا جنات کا ہاں وہ ضرور سنا، جنات کا ضروری ہے میرے بھائیو، جنات کا ہو یا انسان کا ہو، بات تو اطاعت کی ہے۔
ایسے ایسے جنات گزرے ہیں جنہوں نے لوگوں کو ایمان کی دعوتیں دی ہے. میرے بھائیو مجھے واقعہ یاد آیا, فرمایا روایت کے اندر آیا حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے. ایمان قبول کرنے کے بعد میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزر رہے تھے. کسی نے کہا عمر انہوں نے ایمان قبول کیا ہے اور ان کے جو جنات ان کے ساتھ تھا اس نے انہیں ایمان قبول کرنے کے لیے بھیجا تھا. یہ سننا تھا. عمر نے کہا سواد بن قارب یہاں آؤ اور آ کر کے مجھے اپنا واقعہ بتاؤ کہ کس طریقے سے تم نے ایمان جو کہ میرا دل سے کھانا دن ہو رہا تھا. انس سے آیا مجھے زور سے پیر مار کر کے اٹھایا. اور سواد بن قارب اگر تجھ میں کچھ عقل ہے تو بات کو سن لے. ادھر مدینہ کے اندر ایک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. لوگ ان کے پاس آ رہے ہیں, ایمان قبول کر رہے ہیں اور اللہ کے جنت و مستحق بن رہے ہیں. تو چاہے تو جلد سے جلد جا اور جانے کے بعد میں ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کر. اور تجھے اس بات کے بارے میں ذکر کر دو کہ جب سے ان کا آنا ہوا ہے, جب سے ان کی بعثت ہوئی ہے, ہم جناتوں کا آسماں پر جانا بھی بند ہو گیا ہے. جو چپکے چپکے جاتے بھی ہیں تو واقعی وہاں چمکتا ستارہ موجود ہے جو مارا جاتا ہے. یہ سن کر کے میں نے کہا اس نے کہا کہ او میرے جن خاموش ہو جا, مجھے نیند آ رہی ہے, مجھے سونے دے. یہ کہہ کر کے میں نے اسے بھگا دیا. اگلے دن وہ پھر اسی وقت آیا. جیسے میں سویا اس نے ٹانگ سے مجھے جگایا اور کہنے لگا اگر تجھے کچھ عقل ہے تو چلا جا, ایمان قبول کرنے والا بن جا. ان کی وجہ سے ہمارا جانا آسمان پر رک گیا ہے. جا جا تو وہاں جا کر ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کرنے والا بن جا. کہنے لگے حضرت سواد بن قارب کہ میں نے اس کو ڈانٹا, او میرے جن خاموش ہو جا, یہاں سے چلا جا, میں تیری بات نہیں مانتا. جب تیسرا دن ہوا اور تیسرے دن بھی اس نے آ کر کسی طریقے سے پیر مارا اور مار کر کہنے لگا اگر تجھے کچھ عقل ہے تو جا ایمان قبول کر لے. جیسے یہ سننا تو میں سمجھ گیا کوئی بات بڑی پیش آ گئی ہے, ورنہ میرا دن مجھے پریشان نہیں کرتا. کہتے یہاں سے چلا, میں نے سواری کو باندھا, سواری کو باندھ کر مدینے پہنچا اور وہاں پہنچنے کے بعد میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا واقعہ بیان کیا کہ ایک جن اس طرح سے ہے, اس نے مجھے 3 رات تک مجھے ٹھوکریں ماری, مجھے ٹانگیں ماری, مجھے لاتیں مار کر کے جگایا اور مجھ سے ایسے ایسے کہا. مجھے اس کی بات جب 3 دن تک لگاتار ہوئی تو مجھے یقین آ گیا آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. میں آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کرتا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اور ایمان قبول کرنے لگے. حضرت عمر نے پوچھا سواد یہ تو بتاؤ وہ تمہارا جنب کہاں ہے؟ اس سوال آ رہا ہوگا دماغ میں آپ کبھی وہ جن گئے کہاں جن کی بات کر رہی ہے, ان کے پاس جن کا تو تہس نہس کر دیتے, کیسروں کسرا کو کھاڑ دیتے. کہنے لگے حضرت عمر نے یہی سوال کیا سواد جن کا آ گیا. کہنے لگے جب سے میں نے اللہ کا قرآن سیکھا ہے اور اللہ کے قرآن کو پڑھنا شروع کیا, اللہ نے مجھے قرآن دے دیا, جن میرا کہیں چلا گیا اور مجھے اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. اس لیے اللہ کا قرآن جس جگہ پر پڑھا جاتا ہے شیاطین جنات وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. عجیب عجیب باتیں, عجیب عجیب باتیں. میرے بھائیوں غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتا رہے ہیں, جانور پتہ بتا رہے ہیں, جنات پتہ بتا رہے ہیں, اور ہمیں پتہ معلوم ہے, ہمیں روایتیں معلوم ہیں, علماء موجود ہیں, مسجد کے اندر موجود ہیں, بڑے موجود ہیں, چھوٹے موجود ہیں. مجھے بتاؤ کون سی جگہ ایسی ہے جہاں علماء کرام تشریف نہ فرماتے ہو, آپ کو یہ بات نہ بتاتے ہو نبی کی سنت کیا ہے, نبی کی اطاعت کیا ہے, نبی کی بات کیا ہے, نبی کا جینا کیا ہے, نبی کا وفات کیا ہے, نبی کی پیدائش کیا ہے, نبی کیسے چلتے کھاتے پیتے تھے, نبی کیا کرتے تھے, کن اوقات میں آپ نے کیا کیا اعمال کیے. والوں ساری باتیں آپ تک پہنچانے کے لیے سارے
उलमा मौजूद हैं, उनको तो जिन्नात भेज रहे थे, हमें जिन्नातों की जरूरत नहीं है। और अगर जिन आ भी गया समझ लो, जिन अगर आ गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, गीला गीला हो जाएगा, समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूं। जिन्नात सामने आता तो मामला खराब हो जाता। मेरे भाइयों, चक्कर में ना पड़ो कि कोई हमारे पास भी जिन्नात आएगा और वो कहेगा जाओ मुझे साहब के पास चले जाओ, दीन की बात सीख लो। अगर वो आ गया ना कैसी जफाकशी है, ये कैसी बेवफाई है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अल्लाह के कुरान का एक एक बोल पढ़ करके लोग ईमान के अंदर आ गए। हम सारा कुरान सुनते हैं, हम सारे कुरान की तिलावत करते हैं, लेकिन ईमान में मजबूत तक नहीं हो पा रहा। मुझे वाकया याद आया, एक बार मुस्लिम ने ईमान कबूल किया। मैं उस वक्त देवबंद के अंदर था, सदर गेट के सामने एक मस्जिद है, तय्यब मस्जिद नाम करके, और मैं उसके अंदर एक लेक्चर अपने असातिज़ा की वजह से दिया करता था। उस लेक्चर का नाम हु इज द इस्लाम फॉर था, इस्लाम किसके लिए है। और तकरीबन 2.5-3 घंटे की स्पीच है। उसमें ये साबित करना होता है कि इस्लाम सिर्फ किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि इस्लाम तो इस कायनात के अंदर सारी की सारी मखलूकात के लिए है। देखने के एतबार से यहूदी इस्लाम उसके लिए भी है कि वो इस्लाम कबूल करके कामयाब हो जाए। देखने के एतबार से ईसाई इस्लाम उसके लिए भी है कि इस्लाम कबूल करके कामयाब हो जाए। देखने के एतबार से हिंदू इस्लाम उसके लिए भी है कि इस्लाम कबूल करके कामयाब हो जाए। देखने के एतबार से मजूसी पारसी सारे के सारे जितने जैनी बौद्ध और जितने मज़ाहिब इस आलम के अंदर इस्लाम को छोड़कर उन सब के लिए इस्लाम है कि कामयाबी चाहिए तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन इस्लाम को मानना ही पड़ेगा, इसके बगैर काम नहीं चलने वाला। लेक्चर पूरा हुआ, काफी देर तक लेक्चर चला। एक नए इस्लाम कबूल किए, तकरीबन 2 महीने हो गए खड़े हुए, कहने लगे बेटा बात बड़ी अच्छी, कदम नहीं 50-60 की एज थी, बेटा बात बड़ी अच्छी लगी, तमाम वेदों से आपने बताया, मैं आपके सामने कुछ कहना चाहता हूँ। तो समझ में तो आ गया था हाव भाव से कि ये कुछ अलग है हमसे, क्योंकि नए नए ईमान में थे तो अल्फाज की बनावट भी ऐसे ही निकलती है, आप जानते हैं। मैं समझ गया क्योंकि वहाँ और भी आए हैं उससे पहले। मैंने कहा आप आइए, आने के मुझे आप जो बताइए क्या मामला, क्या कहना चाहते हैं। पहले बेटा पहली बात तो ये कि मुझे 2 महीने कबूल किए हो गए। मैंने कहा पहले यही बताओ ईमान कबूल किया कैसे, किस तरह से। कहने बेटा बहुत पढ़ा, मैं इंग्लिश भी जानता हूँ, संस्कृत भी जानता हूँ, मैं ये सारी भाषा हिंदी वगैरह भी खूब अच्छे से जानता हूँ, पढ़ता हूँ। और मैंने किताबों को पढ़ना शुरू किया ये सोच करके कि मेरा मन खट्टा था मेरे उस मजहब से, जिस मजहब के अंदर मैं हिंदू मजहब। कहने मेरा मन खट्टा हो गया। खट्टा किस बात से हुआ? कहने लगा यहाँ एक खुदा नहीं है, लाखों करोड़ों खुदा। यहाँ एक खुदा नहीं है, यहाँ लाखों करोड़ों खुदा हैं। जहन में दिल में बात ये आई कि अगर मैं इतनी जिंदगी मेरे पास है नहीं, अगर मैं रोज का एक की पूजा करूंगा, रोज एक को मनाना करूंगा, तो फिर भी पूरी जिंदगी लाखों करोड़ों को मैं नहीं मना सकता हूँ। मुझे कोई ना कोई नर्क के अंदर डालेंगे। कहने लगे मैंने उस मजहब को छोड़ा। मैंने कहा फिर क्या किया? कहने लगे फिर मैं ईसाई बन गया। मैंने कहा फिर क्या किया? कि मैंने ईसाईयत को पढ़ा, मैंने बुक ऑफ जेनेसिस को पढ़ा, बुक ऑफ लेविटिकस को पढ़ा, बुक ऑफ आइजा, इंजील जिसे हम कहते हैं, बाइबल नाम है उसका, गुड न्यूज बाइबल। ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, इसमें तौरात, ज़बूर, इंजील को मिक्स किया गया है। मैंने इनको पढ़ा। इसके बाद मैं ईसाइयों के पास गया, चर्चों में गया, मैंने ईसाईयत को कबूल किया। और वो रंग के अंदर जो घुमाते हैं, नहलाते हैं, वो सारे का सारा मैंने करके बाकायदा ईसाई बन गया। उसके बाद मैंने जब उनसे जानकारी लेना चाही, उनके अकाबरीन ने, उनके पादरी के पोप और पापा ने, पापा बहुत जमाना हो गया मेरे ईमान का नाम आ गया, और मैंने कई साल पहले इसको बहुत बयान किया। पापा हंस रहे कुछ, कैसा पापा हो गए?
کوئی پاپا کہتا ہے، کوئی پاپا کھاتا ہے، کوئی پاپا کہتا ہے، کوئی پاپا بیچتا ہے. یہ کیسا پاپا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. میرے بھائیوں، مفتی تقی عثمانی نے اپنی کتاب جو سیاست پر لکھی ہے اس میں مجھے یاد پڑتا ہے صفحہ نمبر کا زمانہ ہو گیا دیکھے ہوئے، پیج اس طرح سے ہے. تو اس والے پیج پہ نیچے کی لائن میں لکھا مجھے نظر آ رہا ہے اس وقت، وہ ہے عیسائیوں کے بارے میں لکھا ہے. عیسائیوں کے پادری کو پوپ اور پاپا کہتے ہیں. میرے بھائیوں، کہاں سے ہمارے اندر یہ چیز آ گئی، پاپا والی چیز آ گئی. عجیب و غریب بات ہے. آپ دیکھیں کمال کی بات، آپ تھوڑا سا رومانٹک بھی ہو رہے ہیں، لیکن بہرحال بیچ میں علماء فرماتے ہیں اس طرح کی بات کر دیا کرو، کوئی حرج والی بات نہیں ہے. مجھے بتائیں، ادھر ہے دادا تو ادھر کون ہے؟ دادی. نانا ہے، نانی. چاچا ہے، چاچی. تایا ہے، تائی. پاپا ہے، بس اسے ذرا تو کام چل جائے گا. میں تو یہاں ہوں ذرا چل جائے گا، تمہارا نہیں چل. اچھا پاپی کہہ رہے تھے مجھے وہ بیٹھ کر مجلے میں، آ جاؤ ذرا، ہو سکے فون بھی آ جائے، آ جاؤ تم گھر کو. پاپی کہہ رہے تھے مجھے، اللہ حفاظت فرمائے. نہیں کہتے. کیوں نہیں کہتے؟ ڈر ہے، خوف ہے، ہراس ہے، اور ہونا بھی چاہیے. میرے بھائیوں، بیوی سے ڈرنا کوئی بری بات؟ بری بات؟ ڈرتے ہو، پکا ہو گیا. چلو بیوی سے ڈرے تو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. میرے بھائیوں، ڈرنا بھی چاہیے، کسی سے ڈرنا چاہیے انسان کو. بیوی سے نہیں ڈریں گے تو حرکتیں عجیب ہوتی ہے. بہرحال بیچ میں بات آ گئی. تو میرے بھائیوں، پاپا کا لفظ اور یہ وقت ہمارے اندر عیسائیت میں ایسا اپنا جال بچھایا کہ وہ الفاظ جو عیسائیت میں استعمال کرنے کے تھے وہ ہمارے یہاں استعمال ہو رہے ہیں. آپ نے سنا، کوئی سال پہلے میں نے اس کو بیان کیا ہے، میڈم. سنا آپ نے؟ میڈم فرینچ لینگویج کا لفظ ہے، ماں دم سے بنا ہے. ماں دم سے انگلش میں کنورٹ ہو کر کے آیا، میں دم بن گیا. آپ اس کی وضاحت دیکھیں، گوگل مل جائے گا آپ کو ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے اس کا. یہ آپ دیکھیں، ماں دم فرینچ لینگویج کے اندر مائی وائف کے معنی میں تھا، میری بیوی کے معنی میں تھا. اب بتائیے، میڈم میری بیوی کے معنی انگلش میں آیا اور اب کہتے ہیں سب یہ تو ریسپیکٹڈ ورڈ ہے. میرے بھائیو، جس وقت یہ لفظ وہاں سے چلا ہے، ریسپیکٹڈ تو تھا لیکن وائف کے لیے تھا. آج ہر ایک کے لیے میڈم. رکشے والا گزرتا ہے، میڈم. رکشے والی بھی کیسے بن گئے؟ ساتھ ہمارے ہیں اور میڈم وہ کہہ رہا، اور ہم بھی بولے کچھ ہوا کچھ لگی ہے اس لیے تو میڈم کہا ہے. میرے بھائیوں، کہاں جا رہے ہیں؟ یہ انگریزی کے ورڈ، اول تو انگریزی سیکھیں تو ذرا ڈھنگ سے سیکھیں، بڑھیا کر کے سیکھیں. منع نہیں کرتے ہم اس چیز کو، ہم تو اس کے باقاعدہ حساب سے چلتے ہیں، خود بھی پڑھاتے وغیرہ بھی ہیں. اس میں خلاصہ یہ نکلا کہ یہ میڈم کا لفظ ہو یا مسٹر یا مسز کا لفظ ہو، یہ بڑے خراب لفظ ہیں. خاص طور سے مسٹر مسز کا لفظ تو بے انتہا خراب ہے. میں اس کو زیادہ وضاحت نہیں کروں گا کیونکہ الفاظ سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے. الفاظ سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے. اس لیے جس بھاشا کا لفظ بولو اس بھاشا کے لفظ کو پہلے سمجھو تب آگے بولو. ہمارے یہاں ایک جماعت آ گئی، انڈونیشیا کی جماعت ہے. وہ اپنی ایک لینگویج بولتے ہیں. نام بتاؤں گا آپ کو. ان کی لینگویج کا نام وہ ہے جو ہم کھاتے ہیں، ملائی. وہ ملائی لینگویج میں نے ان سے کہا تھا یو اسپیک ملائی، وہ ایٹ ملائی. تو ملائی بولتے ہو؟ تو ہنسا، کہنے لگا اچھا. ادھر میں ان کا ٹرانسلیٹر تھا. ساتھی کہتا ہے گرم. اب بیچارے ساتھی میں جو ہے گرم بولتے اور ادھر تک نہیں بولا کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. بیچارا روٹ رہا ہے، اس کی ناراض ہو رہا ہے. کہنے لگے جی کئی بار کہہ چکا گرم اور کئی بار دے چکے گرم. اب اس سے پوچھو کون سا گرم مانگا ہے. میں نے کہا اللہ کے بات نمک لاؤ، نمک
नमक मैंने और इसकी भाषा में नमक है, इसके माना साया माहू गरम वंडा माहू गरम साया माहू नकल नमक बाबा बेटा बाबूश भाई ये बोल रहे हैं कि नकल मेरे लिए गरम लाओ, ये नमक लेकर के आओ। कह रहे हाँ नमक नमक नमक। तो ऐसे फर्क पड़ जाता है। पहले अल्फाज सीखो फिर बोलो। अब ये कैसा मैडम बोलना शुरू कर दिया, मिसिस बोलना शुरू कर दिया, मिस्टर बोलना शुरू कर दिया, पापा बोलना शुरू कर दिया और सीखा है नहीं ये वर्ड कहाँ से आया। अब देखें घर जाकर छोड़ेगा कौन करेगा, अल्लाह अल्लाह ही करेगा। और पापा से मिला, मैं उनसे मिला, मैंने उनसे मिलकर के बातें की। उन्होंने मुझे बताया कि खुदा तीन है, गॉड इज थ्री, फादर सन एंड होली घोस्ट। मेरे दिल में ख्याल आया वहां कई करोड़ थे, चलो कुछ तो कम हुई, क्वांटिटी कुछ तो कम हुई। अब तीन पर आकर के रुकी है। कहने लगे मेरे दिल के अंदर ख्याल आया कि ऐसा हो भी सकता है कि यहाँ तीन है, अपनी जिंदगी पूरी की पूरी खर्च करो। एक रूठा, एक नाराज और एक मान भी गया, तो जो रूठा है मुझे फिर भी भेज देगा नरक के अंदर। मैंने ईसाइयत को भी छोड़ दिया। मैंने कहा फिर मुसलमान भाई ने अम्मा का पारा दे दिया। वो ट्रांसलेटेड था इनटू हिंदी लैंग्वेज, जो हिंदी के अंदर था। मैंने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। कहने लगे मैं पढ़ता चला गया। एक आयत सूरतुल इखलास सूरत नंबर 112 आयत नंबर 1 जब आई, उसके अंदर लिखा था कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु अहद। Oh Muhammad, he is the only one, he is eternal, absolute, he begets not, there is no other Allah की तरह से ये कितने भी नहीं है, यहाँ तो अल्लाह एक है। जितनी जिंदगी बाकी रह गई है एक तो मना ही लूंगा। बताइए एक शब्द के ऊपर ईमान कबूल करना। हम कुरान अव्वल तो सुनते ही नहीं। आप जानते हैं रमजान आएगा, कितने पीछे बैठेंगे आपको पता, कितने लोटे खटखटाएंगे आपको पता, कितने नीचे लोटा रख देते हैं और पानी डाल देते हैं जो है जूतों के अंदर, आपको पता है। ये खुराफातें होती है। अव्वल तो सुनेंगे ही नहीं, और अगर सुनेंगे तो समझेंगे नहीं, समझेंगे तो अमल का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। मेरे भाई है एक एक लफ्ज लोग ईमान के अंदर आ रहे हैं और हम पूरा कुरान पढ़कर भी ईमान से बाहर जा रहे हैं। कैसी कैसी हमारी एक ऐसी बेवफाई करिए साथ अल्लाह के कुरान के साथ कि हमें महीनों हो जाता है अल्लाह का कुरान खोले हुए। मेरे भाइयों ऐसा ना करें। अल्लाह के कुरान से बेवफाई, मैंने बताया अल्लाह से बेवफाई, रसूलुल्लाह से बेवफाई, अल्लाह के कुरान से भी हमारी बेवफाई चल रही है। आपसे सवाल करूं, आपका जवाब भी मुझे पता है। सवाल ये है, अगर पूछूं कि आपके घर के अंदर कितने जोड़ी कपड़े हैं, आपका जवाब आएगा 10-20 जोड़ी कपड़े हैं। आपसे पूछूं आपके घर के अंदर कितने भाई हैं, आप कहेंगे 5-10 भाई बहन हैं। आपसे पूछूं आपके घर के अंदर आपके 5-10 भाई बहनों के लिए कितने लिहाफ गद्दे हैं, आप कहें कम से कम जितने इतने लिहाफ गद्दे तो है नहीं। आपसे पूछूं घर के अंदर कितने आपके पास लिहाफ हैं, आप जवाब देंगे कितने गद्दे हैं, जवाब देंगे 200 होंगे। कितने मेंबर हैं, जवाब देंगे 200 होंगे। अब सवाल करने चला मैं आपसे, बताइए अल्लाह के कुरान कितने हैं? जवाब आएगा नहीं। वो भी दादा ने दादी को दिया था हदिये में, वो टांड पे रखा हुआ है। बाद में कहते हैं मौलवी साहब रहमतें बरकतें निछावर नहीं हो रही, जिस काम में हाथ डालता हूँ काम नहीं चलता। अरे भाइयों कैसे काम चलेगा? उस रब के कुरान को जरा उठा करके तो देखो, आप देखें उसके ऊपर अव्वल तो जुज़दान जिल्दान नहीं होता है, इतनी होती है। आप देखें जुज़दान जिल्दान अगर उसके अंदर है, आप बताइए आपके कपड़े मेरे कपड़े ये ज्यादा मुअज़्ज़ज़ हैं या अल्लाह के कुरान का जुज़दान जिल्दान ज्यादा मुअज़्ज़ज़ है? ला महला आप यही कहेंगे अल्लाह के कुरान के ऊपर लगने वाला कपड़ा हम सबसे ज्यादा इज्जत वाला है। हमारा कपड़ा इज्जत वाला नहीं है, फिर भी हर तीसरे दिन धुल जाता है, रोज भी धुल जाता है, हफ्ते में धुल जाता है। ये कैसे अल्लाह के कुरान का जुज़दान जिल्दान है? महीनों हो गए हैं, सालों हो गए हैं, कई साल हो चुके हैं, रब के कुरान को उठा करके नहीं देखा। उसके फरिश्ते नहीं है
ہو جاتی ہے کس میں گھر کے اندر کھانے کا دسترخوان لگا، امام صاحب اکیلے بیٹھے، میزبان برابر میں بیٹھا، اچانک سے کچھ کام پڑا، میزبان کے ہاتھ میں چند ہزار روپے تھے، وہ وہیں چھوٹ گئے۔ امام صاحب کھانا کھاتے رہے، میزبان نہیں آیا، امام صاحب اٹھ کر کے چلے آئے، میزبان آیا تو میزبان نے دیکھا تو چند ہزار روپے جلدی میں یہاں چھوٹ گئے تھے، وہ آیا سوچتا ہے امام صاحب نے اٹھایا، دماغ میں بیٹھ گئی، پوچھا نہیں، ہمت نہیں ہوئی پوچھنے کی۔ اب پہلے دعا سلام کرتا تھا، راستے میں ملتے ہیں اب تھوڑا سا بچ کر کے نکلتا ہے، ذہن میں خرافات بٹھا کر کے رکھتا ہے، بات ڈھنگ سے نہیں کر رہا ہے، نماز کبھی پڑھتا کبھی چھوڑ دیتا ہے، کبھی ان کی برائیاں کرتا ہے، کبھی ان کی غیبتیں کرتا ہے۔ امام صاحب دیکھ رہے ہیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے، ان کے ذہن میں کوئی بات ہی نہیں رہی ہے۔ ایک سال گزر گیا، ایک سال کے بعد ان کی بیوی نے کہا ایک بار اور امام صاحب کی دعوت کرو، اور کھانا کھانے کے بعد سب گھیر کر کے بیٹھیں گے اور پوچھیں گے امام صاحب سے آپ نے پیسے اٹھائے تھے، اگر وہ اقرار کر لیں گے تو معاف بھی کر دیں گے، رفع دفع کریں گے، لیکن ان سے پوچھیں گے۔ سلمان دیکھیں کیا عالم ہے ہمارا، دعوت کر دی گئی، کھانا کھا لیا گیا، ارد گرد بیٹھ گئے، سوال اترا، کوشچن پٹ اپ کیا گیا، امام صاحب پچھلی بار آپ آئے تھے، چند ہزار روپے یہاں رکھے تھے، غائب ہیں، کیا آپ نے اٹھائے تھے؟ اگر اٹھائے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ ہمیں بتا دیں آپ نے اٹھائے کہ نہیں اٹھائے، ہمارا من ایک سال سے آپ کی طرف سے صاف نہیں ہے۔ امام صاحب رو پڑے، امام صاحب زارو قطار رو رہے ہیں، گھر والے پریشان ہیں، امام صاحب آپ روئیے نا، ٹھیک ہے آپ نے اٹھائے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ امام صاحب کہنے لگے میرے بھائیو میں نے 1 روپیہ بھی نہیں اٹھایا، لیکن میں اس لیے رو نہیں رہا ہوں کہ تم نے میرے اوپر الزام لگایا، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، بلکہ رونے کی وجہ میری یہ ہے کہ کمال کی بات ہے وہ پیسے اس دن یہیں پر رکھے ہوئے تھے، اور میں نے یہ پیسے یہ جو آپ کا اللہ کا قرآن رکھا ہوا ہے اوپر، میں نے اسے اللہ کے قرآن کے پہلے پیج کے اندر رکھ دیے تھے، یہ سوچ کر کے کہ میں یہاں سے اٹھ کر کے جاؤں گا تو کوئی بالغ بچہ نہ اٹھا لے، لیکن اللہ کا قرآن تو تم ضرور پڑھو گے ہی، جب اللہ کا قرآن اٹھا کر کے دیکھو گے تو تمہیں اس میں اپنے پیسے مل جائیں گے۔ رو اس بات کے اوپر رہا ہوں کہ 1 سال گزر گیا، 1 سال آنے کے بعد دوسرا سال آ گیا، آج تک تم نے اس رب کے قرآن کو ایک بار اٹھا کر کے پڑھا ہی نہیں ہے۔ وہ تو اس لیے رب کے قرآن کے ساتھ رحمت برکتوں کا نزول بھول جاؤ، نہیں ہے کوئی رحمت، اللہ کے قرآن کی عزت نہیں ہے کوئی رحمت۔ رحمت برکت کا شروط ہے، ذریعہ ہے، اللہ کا قرآن ہے، پیارے آقا کی سنتیں ہیں، صحابہ کرام کی اطاعت ہے، اہل بیت سے محبت ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تب جا کر کے کہیں رحمت برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ میرے بھائیو ہم سب سے پیچھے ہیں، ہم نے ساری چیزوں کو چھوڑا ہوا ہے۔ میرے بھائیو غور کرنے کی بات ہے، واقعی آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا، کہنے لگے کہ میں نے لفظ احد پڑھ کر کے سمجھا اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اب پوری زندگی اس کو میں کر لوں گا، جیسے بھی کروں گا، عبادتیں بھی کروں گا۔ میں نے اللہ کے قرآن کو چونکہ ہندی میں پڑھا ہے، اب میں دیوبند آیا ہوں، اس لیے کہ جیسے میں رگ وید کو، یجروید کو، اتھروا وید کو اور سام وید کو اور القرآن متسیہ پران کو، کلکی پران کو، ان پران مارکنڈ پران کو، میں نے اپنشدوں کو اصلی بھاشا کے اندر پڑھا ہے۔ میں چاہتا ہوں جیسے میں نے انجیل کو اس کی اصلی جو بھاشا اس وقت جو اصلی کہلاتی ہے، حالانکہ اصلی ہے نہیں، وہ انگلش نہیں، اصل بھاشا انجیل کی، ایک قول کے مطابق سریانی، ایک قول کے مطابق عبرانی، اس کے بعد گریک ٹرانسلیٹڈ ہوا، انگلش میں کہیں جا کر کے آتی ہے۔ کہنے لگے میں نے اس کو انگلش میں پڑھا تھا، لیکن اللہ کا قرآن عربی میں ہے، اور اللہ کے قرآن کو میں نے ہندی میں پڑھا سمجھا ہے۔ دل یہ چاہا کہ دیوبند چلتا ہو، وہی دیوبند میں عربی پڑھوں گا، عربی پڑھ کر کے اللہ کے قرآن کو سیکھوں گا۔ ہم کہاں امام صاحب تک بھی نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ ہم تو اللہ کے قرآن سے جنا پیار کرتے ہیں کہ 3 صورتیں میرے خیال میں شاید اور بھی ہو تو 4 آپ کو مل جائے۔ پہلی صورت ہم نے کیا پکڑی؟